والسلام على رسول الله أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العزيز والفرقان الحميد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سرور کون و مکان سید الرسل خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں کے اندر بھی یہ باتیں موجود تھیں۔ اس صورت کے اندر جو ترجمہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی کامیابی کے معیار بتائے کہ کس شخص کو اللہ نے کامیاب قرار دیا۔ نمبر 1 تزکیہ اپنا کرنے والا، نمبر 2 اللہ کا نام اس کو یاد رکھنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور نمبر 3 نماز پڑھنے والا۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی فرمائی ہے کہ انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس دنیا کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے اور اعلیٰ ہے، اس کو تم بھول جاتے ہو۔ اور ساتھ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے 2 جلیل القدر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کا حوالہ دیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کو کلیم اللہ کا لقب عطا ہوا اور جو اللہ کے بڑے محبوب اور جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ رب العالمین نے 300 کچھ رسول بنا کر بھیجے۔ نبی سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے رسول کا، اور رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں جن کے اوپر کتاب بھی نازل ہوتی ہے اور جو نئی شریعت بھی لے کے آتے ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی رسول کے تابع ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی رسول کی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رسول ہیں اور ان کے بھتیجے اسی دور میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام نبی ہیں۔ اور جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی ہے اسی کتاب کی تبلیغ کرنے والے حضرت ہارون علیہ السلام، اور جو شریعت اور جو کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفہ نازل کیا گیا ہے اسی کی تبلیغ کرنے والے حضرت لوط علیہ السلام۔ تو فرمایا اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ان کا حوالہ دیا۔
اور وہ جلیل القدر پیغمبر جو ہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے نبی ہوتے ہیں، پھر رسول ہوتے ہیں، اور پھر رسولوں میں بھی اعلیٰ معیار اور اللہ کے سب سے پسندیدہ اور قریبی جو پیغمبر ہیں انہیں اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ اور یہ جو دو انبیاء کا ذکر کیا گیا ان کو اولو العزم پیغمبر ہے یہ اللہ کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی مسلمانوں کو جن باتوں کی تبلیغ کی جا رہی ہے، یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر بھی موجود تھیں، اور یہی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں موجود تھیں۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کامیابی ہونے کے لیے تزکیہ۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لینا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی جانتے ہوئے، کبھی نہ جانتے ہوئے، کبھی بھول چوک سے، کئی طرح سے انسان سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ اور انسان کا نام بھی انسان ہے، اور انسان کا مطلب ہے بھولنے والا، بار بار بھول جاتا ہے، بار بار بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا وخیر الخطائین التوابون، اور بہتر خطا کار کون سا ہے؟ جو اللہ کے حضور واپس پلٹ آتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ توبہ کا معنی واپس پلٹنا کر رہے، توبہ کا مطلب ہی رجوع کرنے والا۔ توبہ ہے کیا؟ انسان اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں اور دیگر خواہشات کے ہاتھوں، اور اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑا۔ اب اس کو یاد آیا کہ میں تو اپنے رب کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں، تو وہ کیا کیا؟ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا، اس نے معافی مانگی، اور اس نے کہا پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، مطلب میں واپس پلٹ آیا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں بھول چکا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کے راستے پر واپس آ گیا۔ فَمَا خَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین غلطی کرنے والوں میں سے وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف واپس پلٹ آتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف واپس پلٹنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ تزکیہ ہے، یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، فرمایا فَنُقِطَتْ عَلَىٰ قَلْبِهِ نُقْطَةُ السَّوْدَاء، اس کے دل کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ اس گناہ کی نحوست ہوتی ہے۔ اور انسان اگر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، فَسُقِلَتْ قَلْبُهُ، اس کے دل کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا، اگر معافی نہیں مانگتا، اگر بخشش کا طلبگار نہیں ہوتا، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسے دلوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اوپر ران ہے۔ ران کیا ہوتا ہے؟ زنگ۔ ان کے دلوں کے اوپر زنگ ہے، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ کن کے؟ جو گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہے، جو اپنا تزکیہ نہیں کر رہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف واپس پلٹنے پر آمادہ نہیں کر رہے، ان کے دل جو ہیں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ میں ان کے دل ہیں، ان کے کان ہیں، ان کی زبانیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، اور ان کے کان سنتے نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں۔ تو اللہ کو جو بندہ پسند ہے اور اللہ جس بندے کو کامیاب قرار دیتے ہیں وہ ہے تزکیہ کرنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، توبہ اور استغفار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے پاک پیدا فرمایا، معصوم پیدا فرمایا، گناہوں سے بچا لیا، اور خصوصی طور پہ گناہوں سے بچایا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں 70 سے زائد مرتبہ
توبہ کرتے تھے اور ایک ایک مجلس میں بعض دفعہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے۔ تو دوستو، یہ جو دل کا پاک ہونا ہے، یہ جو دل کا نرم ہونا ہے، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ اور دل کا سخت ہونا جو ہے، یہ سارے مسائل کی جڑ ہے۔ اور اگر ایک شخص کا دل زنگ آلود ہے، گندا ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، نہ اس کے اوپر قرآن کی آیات اثر کرتی ہیں، نہ اس کے اوپر اللہ کا خوف اثر انداز ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اثر کرتی ہے۔ انسان کہتا ہے مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، آیتیں بھی سنتا ہے، آیات بھی سنتا ہے، اللہ کا فرمان بھی سنتا ہے، نصیحت بھی سنتا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث بھی سنتا ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی آیتیں تو وہ کلام ہے کہ اگر یہ پتھروں پر نازل کر دیا جاتا تو فرمایا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں سن کر پتھر رو پڑتے ہیں، اور فرمایا بعض پھٹ جاتے ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں۔ اب وہ جو بے جان چیز ہے، اللہ کی آیتیں ان کے پر اتنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں۔ اور مختصر وقت کے لیے دوستوں نے کہا 10 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ تزکیے میں بھائیو سب سے پہلی چیز جو ہے نا، سب سے پہلی چیز وہ ایک چیز ہے، اور وہ ہے حیا۔ تزکیے میں سب سے پہلے اگر آپ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہم نے حیا پیدا کرنی۔ حیا کیا ہے؟ حیا وہ چیز ہے جو انسان کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا کرتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا، میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا دل ہی نہیں لگتا، میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں مولوی صاحب میرے پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، میرے پر کسی نے ٹونا کیا ہوا ہے، مجھے جنات ہو گئے ہیں، اثرات ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہوں مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میں جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں میرا دل نہیں لگتا، میں جیسے ہی نماز کی طرف آتا ہوں میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ بھائیو آج کل کس کے پاس ہے اتنا وقت کہ آپ پر جادو کرتا پھریں؟ ہوتا ہے جادو، لیکن اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ دوسروں کے اوپر جادو ہی کرتے پھریں۔ کوئی ہوگا ہزاروں میں، لاکھوں میں ایک۔ اس میں ایک چیز جو سب سے بڑی ہے وہ ہے حیا کا ختم ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور صحیح ترغیب و ترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور فرمایا جو اس نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے حلاوت ایمان نصیب فرماتا ہے۔ حلاوت ایمان کیا ہوتی ہے؟ حلاوت ایمان ہوتی ہے کہ اس کو ایمان کی لذت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے، اس کو عبادت کے اندر سرور محسوس ہوتا ہے۔ میری نظر محفوظ نہیں ہے، میرا حیا باقی نہیں رہا، میرے دل سخت ہو چکے ہیں، اور میں اپنے دل کو پاک بھی نہیں کر رہا تزکیہ کر کے، اور میں کہتا ہوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بد نگاہی، جو کہ حیا کے منافی ہے، جو کہ تزکیے کا سب سے پہلا لیول ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو اپنے اندر حیا پیدا کرے، اور اگر اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے تو اپنی نظر کو صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ نور کے اندر مومنین کو مخاطب کیا، فرمایا کہ اے مومنو، مومن مردو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر ساتھ مومن خواتین کو بتایا، اے مومن خواتین اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھو۔ اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہوگی نا، ایک بڑا سبب ہوگا نا، کوئی وجہ ہوگی۔ یہ وہ جو بے چینی ہمارے دماغ کے اندر چلتی ہے، وہ جو الجھن ہمارے دل کو الجھائے رکھتی ہے، وہ جو چیز ہمیں اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے، اور وہ جو ہماری زندگیوں کے اندر سے سکون ختم کر دیتی ہے، اس کی پہلی وجہ تزکیہ نہیں کیا، تزکیہ کی اگلی سیڑھی حیا پیدا نہیں ہوا، اور حیا کا پہلا لیول کے نظر کی حفاظت نہیں ہوئی، اور جس کی وجہ سے
دل کے اندر ایمان کی رغبت اور چاشنی محسوس نہیں ہوتی۔ اب خود دیکھیں کہ ہم روزانہ کتنی بدنگاہی کر رہے ہیں۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو خطا کار ہوں، آپ مجھ سے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم کتنی گناہ کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہے، میرے جیسا بندہ ہے، ایک عام دکاندار ہے، ایک سکول کا استاد ہے، کوئی بھی ہے، وہ 24 گھنٹے یہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 24 گھنٹے یہی کام ہے۔ بہت مجبوری ہے تو یہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، نہیں تو یہی ہے، اور اسی کے اوپر ٹک ٹاک چل رہی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، فیس بک چل رہی ہے، یوٹیوب چل رہی ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہر قسم کا اچھا اور برا مواد گزر رہا ہے نظر کے سامنے سے، اور دل سخت ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، دل سخت ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ایمان ختم ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، حیا روٹ چکی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، دل پاک نہیں ہو رہا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بھائیو، سب سے پہلی چیز، اگر ایک چیز اگر اس کے اوپر ہم کنٹرول کر رہے، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اس کو شاندار بنا دیتی ہے، اور جس کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، جس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ ایک صحابی رسول ایک دوسرے صحابی رسول کو کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہیں کہہ رہے تھے، بھائی تم تو شرماتے ہی بہت ہو، تم تو ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں، تمہارے اندر تو شرم بہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی، آپ نے فرمایا، اس کو یہ نصیحت نہ کرو، یہ صحیح ہے، شرمدار اچھا ہے، حیادار اچھا ہے، اس کو رہنے دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا، جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ شاندار، اور جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے وہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ عیب دار۔ تو بس یہی پیغام ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، کہ اپنا تزکیہ کریں، اور تزکیہ کے اندر اپنے دل کے اندر حیا پیدا کریں، اور حیا کی پہلی سیڑھی نظر کی حفاظت ہے۔ اور آپ یہ بات آزما کے دیکھ لیں بھائیو، آزما کے دیکھ لیں، یہ موبائل سائڈ پہ رکھ لیں، نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، غیر محرم کو دیکھنا بند کر دیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر دیں۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں خود کوشش کر رہا ہوں، میں اس کو آزما رہا ہوں، اس کو ختم کر دیں۔ آپ اذکار بھی کرنا شروع کر دیں گے، آپ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ تلاوت بھی کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ چھوٹی چھوٹی بات آپ کے دل پہ اثر کرے گی، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، آپ دوسرے دن کہیں گے مجھے تہجد بھی شروع کرنی ہے، آپ کہیں گے کہ میں اب اشراق بھی پڑھوں، آپ اس کے ساتھ کہیں گے میں صدقہ خیرات بھی کروں، اور آپ کہیں گے میں کیسے اللہ کو راضی کروں۔ یہ آپ کا دل آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے گا۔ ایک چیز کہ نظر کی حفاظت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔